الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلباء، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے کے بارے میں معلوم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور کلمہ کیا ذکر کیا؟ رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو رب کے معنی یہ ہوئے کہ جو پالن ہار ہے اور پروردگار ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا اور باقی رکھنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کو باقی رکھنے والا، ان کو پالنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان تھا۔ جہاں رحمت ہونے کا اعلان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالم اور جہان کائنات کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کو۔ اب گیلیکسی جسے کہتے ہیں یا برہمانڈ جسے کہتے ہیں یا جس کو عالمین کہتے ہیں، کائنات کہتے ہیں، یہ تمام سیاروں کو بھی شامل ہے اور تمام مخلوقات کو بھی شامل ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، بسایا، ان کی بقا رکھی، وہاں ہر جگہ اس کے لیے رحمت بنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر رہتے ہیں تو چاند کے لیے بھی رحمت ہے، سورج کے لیے بھی رحمت ہے، ستاروں کے لیے بھی رحمت ہے، سمندر کے لیے بھی رحمت ہے، زمین کے لیے بھی رحمت ہے، پہاڑوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسان کے لیے بھی رحمت ہے اور جنات کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ تمام عالمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا؟ رحمت کا یہ مطلب ہوتا کہ جہاں رحمت ہو وہاں خدا کا عذاب نہیں آتا۔ تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب سے محفوظ رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی تباہی سے بچنے والے، محفوظ رکھنے والے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوں گی، اور تمام کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام اس آیت کے درمیان یہ اختلاف کیے اور فرمائے ہیں کہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر رحمت ہے کہ ایک تو ایمان لانے والے سرکار پر ایمان لائیں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی تابعداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھاریں گے تو ان کی دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو فرسٹ کیٹیگری کون سی بتلائی گئی؟ تمام مسلمان ایمان لانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بتلائے۔ دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے بھی رحمت ہے۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو دل سے ایمان نہیں لاتے مگر زبانی طور پر کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو ان کو منافق اور نفاق والے کہا گیا ہے قرآن کریم میں، چونکہ ان کا ظاہری کلمہ پڑھنا ایمان کی طرف بتلاتا ہے مگر ان کے دلوں میں کفر ہے اور وہ ایمان سے مطمئن نہیں ہے تو وہ منافق رہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا منافقوں کے لیے یہ رحمت ہے کہ ان سے جنگ نہیں کی جائیں گی، ان کا قتل نہیں کیا جائے گا، ان کی جان بخشی رہے گی دنیاوی حد تک، لہٰذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے رحمت ہے۔ یہ سیکنڈ کیٹیگری بتلائی گئی کہ منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا گیا کہ کافروں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے تو اس کی بات کو بتلاتے ہوئے علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ کافروں کا فرمان ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہے اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فأتنا بعذاب علیم، اے پروردگار اگر یہ تیرے پاس سے حق ہے، تو وہ انکار کرنے والے تھے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہ دعا کی اور کہا کہ تو اپنا عذاب ہمارے پاس لے آ۔ یہ دعا کافروں کی انتہائی بدبختی کی بھی بات رہی۔ ایک تو وہ سرکار کے پیغام کو نہیں مانے، انکار کیے، اور سرکار کے دعوت دینے کے بعد میں بھی وہ دعوت کو قبول نہیں کیے کہ ایمان کی دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر انکار پر اس قدر ہٹ دھرمی کیے اور اس قدر ضد پر آ گئے، آ کر یہ کہنے لگے کہ اے اللہ اگر یہ تیرے پاس سے حق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کے رسول حق ہیں، تو کیا کر فأتنا بعذاب، تو ہمارے پاس عذاب لے آ اور سخت سے سخت عذاب لے کر آ۔ اس طریقے سے انہوں دعا کر کے یہ مانگنے لگے کہ اللہ ہم کو اگر یہ حق ہے تو عذاب دے کر بتلا۔ چنانچہ ہوتا یہ تھا سابقہ امتوں میں کہ جو بھی پیغمبر کی نافرمانی کرتی قوم اور ان کا انکار کرتی اور اس طریقے سے ہٹ دھرمی پر آ کر ضد پر اڑ جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں مسخ کر دیتا، زمین میں دھسا دیتا، یا ان کے چہروں کو خنزیر کے چہروں سے یا بندروں کے چہروں سے بدل دیتا۔ اس طریقے کا عذاب نازل کر کے ان کو ختم کر دیتا۔ کبھی طوفان آتا، کبھی زلزلہ آتا، کبھی آسمان سے چنگھاڑ آواز آتی اور بجلی گرتی، اس طریقے سے ان کو مار دیا جاتا جو انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرتے۔ سابقہ امتوں میں ہوا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، ان کی زمین کو اکھاڑ کر پلٹا دیا گیا، ان پر پتھر برسا کر ہلاک کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوا آئی عاد قوم پر، اس ہوا نے اس قوم کو تباہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے دیگر کئی انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب آتا رہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس رہا اور آپ کے زمانہ اقدس میں کافروں نے انکار کرنے کے باوجود یہ بھی کہا کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر عذاب لے آئیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپ کے رہتے ہوئے ان کے درمیان عذاب نہیں کرتا۔ یہ بتلا کر یہ بھی بتلایا کہ یہ کافر بھی رہیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول بھی نہ کریں گے، تب بھی ان کے اوپر ایسا عذاب جو زمین دھسا کر یا ان کے چہروں کو مسخ کر کے یا ان کے اوپر پتھرے برسانے والا عذاب نہیں آتا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان میں ہے عذاب نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا ان کافروں کے حق میں بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی عذاب سے سرکار کے زمانے کے کافروں کو اور آپ کی امت کے کافر جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہوگا۔ اور یہ تیسری تھرڈ قسم کی رحمت بتلائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور ان کے لیے بھی رحمت ہے جو نفاق کرنے والے منافق ہیں، اور ان کے لیے بھی رحمت ہے جو کافر رہے ہیں۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ مسلمان انسانوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمان جنات کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات میں بھی جا کر تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے کے بعد آپ کی دعوت کو جنات قبول کر کر ایمان لے آئے، ان کے احکام بھی سرکار نے بدلائے ہیں۔ لہٰذا جنات کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا یہ تمام قوموں کو شامل ہے۔ بنیادی طور پر ایک تو مسلمان کے اوپر، ایمان والے کے اوپر، دوسرا منافق کے اوپر، اور تیسرا
کافروں کے اوپر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اس دنیا میں ثابت ہے، اور اس طور پر ہے کہ اگر کوئی کافر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ڈھیل دے گا، اس کی تمام زندگی تک اس کو ڈھیل رہے گی۔ اگر وہ ایمان لا لے اور کلمہ پڑھ لے تو وہ بخشا جائے گا، اور اگر نہ پڑھتا ہے اور ایمان سے محروم رہتا ہے تو پھر آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا اس دنیا میں سرکار کی رحمت کافروں کو بھی شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اس امت پر خوب زیادہ رہی ہے، اور اس کے مثالیں بھی ہم کو احادیث شریفہ میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں کثرت سے لطف اور کرم اور شفقت کرنے والے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دیکھتے کہ امت پر کوئی عمل مشقت کا باعث ہوتا تو اس کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اس کو حکم نہ دے کر استحبابی درجے میں رکھتے، تاکہ اگر حکم دے دے واجب ہو جائے تو وہ کرنے سے عاجز رہیں گے، اگر حکم نہ دے بلکہ سنت یا مستحب رہے تو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ گار اور سخت بلاؤں میں مبتلا ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو میں ضرور ان کو حکم دیتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا، وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور میں عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک تاخیر سے پڑھتا۔ چنانچہ یہ دو امور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، کر کے فرمایا کہ ایک تو اگر میری امت کے اوپر مشقت میں ڈالنے کی کوئی بات نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت ان کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں، تو وہ نماز کے ضروریات میں سے ہو جاتی، حکم دینے کے بعد میں اس کی پابجائی ضروری ہوتی۔ حضور نے حکم نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، تو یہ مستحب اور سنت کے درجے میں رہا۔ اس طریقے سے ایک تو واجب کے ترک کرنے سے بچ گئے، دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عشاء کی نماز کا ذکر کیا تو یہ فرمایا کہ میں عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک تاخیر سے کرتا اگر لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کی بات نہ ہوتی۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ عشاء کی نماز چونکہ آدمی دن بھر کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے تو اس کے لیے عشاء کی نماز جلد پڑھ لینا سہولت کا باعث ہوگا۔ اگر وہ 1/3 رات تک جگ کر نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ 1/3 رات اس کو جاگنے میں چلی جائیں گی، آرام میں تاخیر ہو جائے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی امر وجوبی طور پر نہیں فرمایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت رہی۔ اور اسی طریقے سے رمضان کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھائے، صحابہ جماعت کے ساتھ پڑھے، تراویح کی نماز تھی، پھر دوسرے دن چھوڑ دیے، پھر تیسرے دن پڑھائے، پھر اس کے بعد چھوڑے، پھر اس کے بعد پڑھائے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا خشوع اور خضوع میرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ تم شوق رکھتے نماز پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا، مگر میں اس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے اس کی جماعت کا اہتمام نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ فرض ہوتی تو سبجن ادا کرنا لازم ہوتا، اور کوئی چھوڑتا تو وہ سخت گناہ گار قرار پاتا۔ اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں بھی رعایت رکھی کہ تراویح کی نماز کو روزانہ باجماعت نہیں پڑھائے بلکہ تنہا تنہا پڑھ لینے کا حکم فرمائے تھے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر عبادت میں تخفیف ہلکا کرنے کے لیے بھی رحمت فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 50 نمازیں آپ کی امت کو ادا کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا۔
آپ اپنی امت کی مشقت دیکھتے ہوئے امت کو مشقت ہوگی اور وہ اس قدر عبادتیں نہیں ادا کر سکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے گئے اور نمازوں کی کمی ہوتے 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 5 وقت کی نماز فرض رہی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے ہے۔ پھر اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی قوم میں رہنے والے تھے، سرکار کے پاس آئے تو سرکار نے فرمایا تم اپنی قوم کی امامت کرو۔ وہ کہنے لگے کہ سرکار میرے دل میں کچھ خلج ہے، اس لیے میں اس بات کی طرح آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ چنانچہ سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے اور پھر فرمائے کہ جاؤ تم اپنی قوم کی امامت کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائے جب تم نماز کی امامت کرو تو نماز کو چھوٹی کر کے پڑھایا کرو، اور اس میں کیونکہ نماز میں ضعیف بھی شامل ہوتے ہیں اور بڑے عمر کے حضرات بھی شامل ہوتے ہیں، کمزور حضرات بھی شامل ہوتے ہیں اور ایسے افراد بھی شامل ہوتے ہیں جس کو کوئی کام لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے نماز پڑھاؤ تو امامت کرتے وقت مختصر سی نماز پڑھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ چنانچہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی ایک نرمی اور رخصت کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو یہ بھی پابند کیا فاقتدی باضعفہم کہ تم جب نماز پڑھاؤ تو اپنے کمزوروں کی اقتداء کرو، کہ کمزور افراد، ضعیف افراد جو لمبا قیام نہیں کر سکتے یا دراز رکوع نہیں کر سکتے یا لمبے لمبے سجدے نہیں کر سکتے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو مختصر کیا کریں۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی رحمت کے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے امت کے لیے نرمی کرنے کا حکم فرمایا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے اور ارادہ کیے کہ لمبی نماز پڑھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران دیکھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز کی اور فرمایا کہ میں نماز کو اس لیے مختصر کیا کہ اس کی ماں آزمائش میں نہ پڑ جائے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے، اس لیے میں نے مختصر نماز پڑھائی۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عبادت میں بھی امت پر شفقت اور رحمت کا پہلو کو پیش نظر رکھا اور مختصر نماز پڑھائے ہیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی کمی کرتے ہوئے، ہلکا کرتے ہوئے، ماں کو بھی پریشانی نہ ہو، بچے کو بھی پریشانی نہ ہو، ان تمام امور کو ملحوظ رکھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت یہ بھی رہی کہ آپ بچوں پر رحم فرماتے اور بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حکم فرمائے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اپنے بچوں پر رحم نہ کرے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے چھوٹے بچے جو کم عمر ہے ان پر رحم کرنے کا بھی حکم دیا، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ ایک شخص سفر میں روزہ رکھ رہا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر جاری تھا۔ چنانچہ سفر چل رہا تھا اور وہ شخص روزہ رہ کر ایسے حالت ہو گئی کہ وہ زمین پر لیٹ گیا۔ تمام لوگ اس کے ارد گرد آ کر گھیر لیے اور دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سرکار آ کر فرمائے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ یہ شخص روزہ ہے، روزہ رہ کر سفر کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فمن کان منکم مریضا او علی سفر کہتے ہوئے روزے کے مسئلے میں بیمار کو اور مسافر کو رخصت دی ہے، تو اس رخصت کو قبول کرنے کا حکم دیا
اور یہ بتلایا کہ مشقت عبادت میں حد سے زیادہ نہ کی جائے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے طور پر فرمایا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں اپنی امت کو رحم کے آثار بھی بتلائے اور ان کو رحم کرنا بھی سکھایا، اور رحمت کا تقاضا کیا ہے یہ بھی بتلایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں زندہ رہنے والے تمام افراد کے لیے رحمت ہے، وہاں وفات پا کر مر جانے والے عالم برزخ میں رہنے والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ 3 عالم ہیں، بنیادی طور پر 3 عالم ہیں۔ ایک عالم حیات جس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں، دار الدنیا، عالم حیات، دنیاوی زندگی، دار الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کو کہیں گے، تو یہ ایک عالم ہے۔ اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت رہے ہیں۔ دوسرا عالم عالم برزخ ہے، دوسرا عالم عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد قبر کے احوال جو طاری ہوتے ہیں، عالم قبر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد سے قیامت میں اٹھائے جانے تک کا جو عالم رہے گا، وہ عالم عالم برزخ کے نام سے موسوم ہے۔ اس عالم کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا عالم ہوگا عالم آخرت، عالم آخرت یا عالم قیامت ہوگا، دار الآخرہ کہیں گے اسے، دار الآخرہ، آخرت کا گھر، آخرت کا ٹھکانہ۔ اور عالم برزخ کو دار البرزخ کہیں گے کہ برزخ کا گھر، برزخ کا ٹھکانہ۔ تو یہ تینوں عالموں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں دنیاوی تمام رحمت کے پہلو کو اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، یہ بھی رحمت ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ سرکار میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اس طور پر کہ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، کہ اے اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما اور ان کے گزرے ہوئے اور آئندہ ہونے والے گناہوں کی بھی بخشش فرما، اور یہ جو چھپا کر کام کی ہیں غلطی کا ہو تو اس کو بھی معاف فرما، اور جو ظاہر طور پر ہوا ہے اس کو بھی معاف فرما۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی، اس قدر خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے اپنے سر کو اپنے گود میں رکھ لی، اور اس طریقے سے خوش ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کو دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ تم میری اس دعا سے خوش ہو؟ تو کہنے لگی کہ ہاں سرکار آپ کی دعا میسر ہوئی ہے، میرے لیے ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا میں ہر نماز کے بعد اپنے ہر امتی کے حق میں کیا کرتا ہوں، یہ کہہ کر بتلائے کہ امتی کے حق میں سرکار دعا کرنے والے ہیں، یہ بھی سرکار کی رحمت ہے، اور اس رحمت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا کرتے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی قوم نے فرمایا کہ وہ اے پروردگار، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے کہ اے پروردگار جو میری تابع داری کرے تو وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو تو ان کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا رہی کہ اے پروردگار اگر تو ان لوگوں کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دیتا ہے تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دونوں آیتیں رحمت کی رہی ہے کہ جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی تابع داری کرنے والوں کو اپنے تابع رہنے والوں کے حکم میں سے قرار دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری تابع داری نہیں کیا تو تو ان کے لیے بخشنے والا ہے، تو ان کے لیے مہربان ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو طلب کرنے کا ایک طریقہ رہا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہنے لگے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پروردگار اگر تو ان کو عذاب دے رہا ہے تو وہ میرے نہیں بلکہ تیرے بندے ہیں۔ چنانچہ اس طریقے سے کہتے ہوئے آپ نے کہا، اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دیتا ہے تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دونوں آیتوں کو سرکار پڑھتے گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس طور پر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امی سے بول بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور سلام پیش کر کر کیا معاملہ ہے دریافت کرو۔ جبریل امی سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو برآمد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتی، میں اپنی امت کی فکر کر رہا ہوں، میں اپنی امت کی فکر کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کی امت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا۔ آپ جب تک راضی نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کے معاملات کو خیر کرے گا۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں راضی اور خوش رکھنے کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں جب راضی نہ ہوں گا کہ جب میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو سرکار کی خوشی یہ ہے کہ آپ کی امت کی بخشش ہو جائے۔ اس طریقے سے یہ ایک اخروی آخرت کی بخشش کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کرتے ہوئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی فکر کا اظہار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس فکر پر وعدہ کیا کہ آپ کو راضی کرے گا۔ دوسرا یہ رہا کہ عالم برزخ میں رہنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کی میرے پاس رہنے کی باری آتی تو آپ رات کے آخر حصے میں جنت البقیع قبرستان کو جایا کرتے، اور جا کر وہاں پر السلام علیکم دار قوم مومنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون، یہ کہتے کہ اے مومن گھر والو تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تم سے ان قریب ملنے والے ہیں، اور تم کو وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ تم پا چکے ہو۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے بقیع شریف میں اور مرحومین کی مغفرت طلب کرتے۔ تو عالم برزخ میں جو افراد مر چکے ہیں ان کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باری ہوتی بقیع شریف میں جانا ہوتا، اس طریقے سے بتلانا یہ بتلا رہا ہے کہ سرکار وفات پا کر عالم برزخ میں رہنے والوں سے بھی ہم کلام ہوتے، سلام کیا کرتے، ان کے حق میں دعا کرتے اور ان کو تسلی دیتے کہ ہم بھی ان قریب تمہارے سے ملنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد جہاں ہوئی تھی، جہاں پر جبل احد ہے، وہاں پر تشریف لے گئے، اور تقریباً 7 یا 8 سال بعد جنگ احد کے تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے ہی جیسے شہداء پر اور مرنے والوں پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اے میری قوم تم سے آگے رہنے والا ہوں، تمہارا حوض کوثر پر استقبال کرنے والا ہوں، اور میں تم کو حوض کوثر ابھی دیکھ رہا ہوں فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ فرمائے میں تم پر گواہ ہوں، اور یہ بھی فرمائے کہ میں تم پر کوئی خوف نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ یہ بات ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی اور تم اس میں منہمک ہو جاؤ گے، اس میں ڈوبنے والے ہو جاؤ گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد 7 یا 8 سال بعد بھی اہل احد شہدائے احد پر نماز پڑھی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحوم
معصومین پر، عالم برزخ میں رہنے والوں پر بھی شفقت کرنا، رحمت کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں، عالم آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے والوں کو جہنم میں ڈال دے گا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ویسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اپنی امت کے لیے مغفرت کے سامان کو طلب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیں اور آپ مانگے، آپ کی مانگ پوری کی جائیں گی، آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا کو سنا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے پروردگار میری امت، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ٹھیک ہے، آپ جہنم میں جا کر آپ کی امت کے جتنے امتی جن کے دلوں میں ایک جو کے برابر ایمان ہے نکال لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال کر لائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آخرت میں اس امت کے لیے رحمت ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا کہ جن کے دلوں میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو ان کو بھی نکال لاؤ، تو ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ آپ کی امت میں جس کے بھی دل میں ذرے کے برابر بھی چھوٹی چونٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ یا بالکل ایسا ذرہ جو معمولی ہوتا ہے اس کے برابر بھی ایمان ہو تو نکال لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی امت میں جو کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے انتقال کرا ہے یا کلمہ گو رہا ہے، مسلمان رہا ہے، اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ آپ کی آخرت میں امت پر رحمت ہوگی۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دار دنیا میں بھی ہوگی اور عالم برزخ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوگی، اور عالم آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوگی۔ آخری بات یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں سے جو اچھا عمل ہو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لاتے ہیں، اور اگر کوئی برا عمل ہو تو ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ امر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی وفات کے بعد بھی جن جن افراد کے اعمال گناہ پر مشتمل ہے، گناہ کیے ہوئے ہیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت طلب کرنا اس امت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تم عمل کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور مومنین دیکھیں گے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی امت کے اعمال جمعرات کے دن اور پیر کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور برے اعمال پر ان کے لیے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی میں سے ہے جو آپ کی امت کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی قدردانی کرنے اور آپ کی اتباع اور تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔